بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا عبدالعلیم صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اجرام فلکی کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس میں انسان غیر معمولی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور روز بروز نئی انکشافات اور نئی تحقیقات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور انسان کے علم میں وسعت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے جو مخفی خزائن ہیں اور قرآن مجید نے جو علوم انسان کو عطا فرمایا ہے اس سے بھی انسان محظوظ ہو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کس طرح وہ قرآنی پیشگوئیاں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو اجرام فلکی کے حوالے سے جو جدید انکشافات ہو رہے ہیں اس بارے میں قرآن مجید میں کیا پیشگوئیاں ہیں اور وہ کس طرح ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت بنتی ہیں، یہ باتیں اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج علمی لحاظ سے انسان بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے ہر میدان میں، چاہے وہ سائنسی میدان کی الگ الگ فیلڈ، فزکس ہو، بائیولوجی ہو یا فلکیات ہو، انسان نے بہت زیادہ اس معاملے میں ترقی کر لی ہے، اور فلکیات کے متعلق بہت ساری تحقیقات کی گئی ہیں، پھر ان کے انکشافات دنیا کے سامنے رکھے۔ اور پہلے یہ بات میں بالکل واضح بتا دوں کہ جتنے بھی انکشافات سائنسدانوں کی طرف سے کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی نظریہ یا انکشاف ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید کے بیان کردہ نظریہ کے بالکل الٹ ہو یا خلاف گیا ہو۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلطی لگنے کا امکان نہ رہے کہ سائنسدانوں کے دراصل 3 قسم کے اعلانات ہوتے ہیں۔ ایک تو ہائپوتھیسس ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کے قیاسات، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کے جو ہے نام مکمل تجربات، اور تیسرا سائنسدانوں کے ثابت شدہ حقائق۔ ان تینوں کے الگ الگ وزن ہیں، الگ الگ ان کی نوعیت اور حیثیت ہے۔ ان تینوں کو جو ہے یکساں وزن دینا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جو تھیوریز ہیں یا قیاسات ہیں ان کو کبھی بھی ثابت شدہ حقائق کے برابر جو ہے نا وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بھی اگر بات کریں تو قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا اس دور کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں کہ اس دور میں فلکیات یا زمین یا آسمان یا کائنات کے متعلق جو انسان کا علم تھا بہت زیادہ محدود تھا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسمان جو ہے ایک پلاسٹک نما صاف اور شفاف پلاسٹک نما جو ہے مادے سے بنا ہوا ہے جس میں ستاروں کو جڑا گیا ہے، چمکدار ستاروں کو، اور زمین اور کائنات کی حرکت کے بارے میں بھی یہ گمان تھا کہ یہ زمین ساکت اور جامد ہے اور سورج اور چاند جو ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یعنی کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اس وقت انسان کا کائنات کے متعلق بالکل مبہم اور سطحی علم تھا، بالکل سطحی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس وقت یونانی فلکیات کا دورہ تھا، ساری سویلائزیشنز اسی سے متاثر رہی ہیں، اور یہ زمانہ چھوٹا نہیں رہا، یہ زمانہ کوپرنیکس کے زمانے تک یہ لمبا زمانہ رہا۔ 1914 میں یہ پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے آج کی تحقیقات کرنے کے بعد جو انکشافات سائنسدانوں نے دنیا کے سامنے کیے ہیں، جو ثابت شدہ حقیقتیں جو بن چکی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ ہماری کائنات جو ہے، اس کو میں اب موازنہ کروں گا قرآن مجید سے، اس کی تعلیمات سے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سائنسدانوں کا یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ جو ہماری کائنات ہے یہ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ نظریہ سب سے پہلے 1920 میں ایڈون ہبل نے دنیا کے سامنے رکھا تھا، اور آج یہ نظریہ تمام سائنسی حلقوں میں ایک ثابت شدہ حقیقت بن چکا ہے۔ یہ تو 1920 میں ایڈون ہبل نے رکھا، لیکن قرآن مجید اس نظریہ کو، اس جدید نظریہ کو، پرانے زمانے میں جب کہ بالکل سطحی علم تھا کائنات کا، اس وقت بیان کر رہا ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 48 ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ یہ جو کائنات ہے، آسمان وغیرہ ہے، ان کو اپنی قدرت سے ہم نے پیدا کیا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ کائنات کے وسعت پذیر ہونے کا نظریہ یہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے، 1440 سال پہلے رکھ دیا تھا، اور انسان کو تحقیقات کے بعد ثابت کرنے کے لیے 1440 سال لگ گئے، اور یہ
بات یہ نظریہ جو قرآن مجید میں آیا ہے یہ بھی واضح رہے کہ یہ نظریہ صرف اور صرف ایک ہی الہامی کتاب قرآن مجید میں آیا، نہیں تو دیگر جتنی الہامی کتابیں کسی میں دور کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ اور یہ نظریہ جو تھا یہ کائنات کو سمجھنے میں بہت زیادہ اس نے مدد دی ہے، بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اسی کے ذریعہ ہم کو یا سائنسدانوں کو یہ بڑی آسانی ہوگی کہ یہ کائنات ہماری کیسے بنی ہے اور کیا یہ ہمیشہ رہے گی کہ کیا عدم میں ڈوب جائے گی۔ جو سائنسدانوں کی طرف سے بگ بینگ کا یا بلیک ہول کا جو نظریہ رکھا گیا ہے یہ بھی بعین ہی قرآن مجید کے بیان کردہ نظریہ کے مطابق ہے۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتفقناہما، کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو خدا تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو مضبوطی کے ساتھ بند کر کے رکھا ہوا تھا، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا۔ اب اس میں جو بنیادی الفاظ آئے ہیں رتقن اور فتقنا، ان دونوں الفاظ میں بگ بینگ اور بلیک ہول کا نظریہ، اس کی پوری تفصیل یا اس کا راز اس میں پورا موجود ہے۔ رتقن کے کیا معنی ہے عربی لغت میں جو آتے ہیں، ایک ہے کہ سنگولیرٹی، یکجان ہو جانا، اکٹھا محدود ہو جانا، یہ معنی آتے ہیں۔ دوسرا اس کے معنی آتے ہیں کہ مکمل طور پر تاریکی، ایسی تاریکی جہاں روشنی کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ دونوں معنی بلیک ہول کا نظریہ جو آج ثابت شدہ حقیقت بن چکا، یہ دونوں معنی اس کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں۔ بلیک ہول کیا ہے؟ مختصراً بتا دوں کہ بلیک ہول ایک وسیع اور عریض مادہ کی منفی شکل ہے جو اپنی کشش ثقل کے دباؤ کے نتیجہ میں اپنا مادی وجود کھو بیٹھتی ہے۔ دراصل ہوتا کیا کہ جب سورج سے تقریباً 15 گنا بڑے ستارے اپنا دور حیات ختم کر چکتے ہیں تو ان سے بلیک ہول کے بننے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ اپنی کشش ثقل کے نتیجہ میں جو ہے وہ سکڑ کر ایک محدود جگہ میں آ جاتا ہے اور ایک سپر نووا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس مرحلہ میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مادہ کا جو بنیادی پارٹیکل، یعنی بنیادی پارٹیکل میرا مطلب مولیکیولز یا ایٹمز جو ہیں، یہ پس کر ایک عجیب قسم کی توانائی میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کو سائنسدانوں کی طرف سے اس مرحلہ کو ایونٹ ہرائزون کا نام دیا جاتا ہے۔ اس مرحلہ میں بلیک ہول کی طاقت اور کشش ثقل اتنی ہو جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے ستاروں کو یہ اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اس میں سما جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اور یہاں تک حالت ہوتی ہے کہ اس میں سے روشنی بھی باہر نہیں آتی، وہ واپس اندر جذب ہو جاتی ہے، گویا کہ مکمل تاریکی ہو جاتی ہے۔ عجیب کلام ہے یہ۔ 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کائنات ایسی تھی بالکل محدود، یکجان، سنگولیرٹی جو سکڑ کر بالکل محدود ہو گئی تھی، اور ایسی تھی جو مکمل تاریک بھی تھی۔ اور بلیک ہول تو اس لیے کہا، اس کا نام ہی رکھا گیا کہ وہ مکمل طور پر تاریک ہے، روشنی کا تصور بھی نہیں وہاں پر۔ تو یہ بالکل وہی نظریہ ہے جو قرآن مجید کی طرف سے اس چھوٹی سی آیت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ دوسرا جو ہے کہ یہ کائنات پیدا کیسے ہوئی ہے، تو اس کا راز جو ہے فتقناہما میں موجود ہے۔ فتقنا میں سائنسدانوں کے نظریہ کے مطابق یہ جو ہماری کائنات ہے ایک ایسی وحدت سے پیدا ہوئی ہے کہ جس کا مادہ، مقید مادہ جو ہے وہ کسی اچانک دھماکے کی وجہ سے جو ہے وہ بکھرنا شروع ہوا، اور یہ بکھرتے ایونٹ ہرائزن کے تحت جو ہے نا وہ ایک نئی کائنات کا آغاز ہوا۔ یہ بالکل وہی نظریہ ہے جو آج سائنسدانوں نے رکھا، اور قرآن مجید 1400 سال پہلے رکھ رہا ہے اس نظریہ کو، اور بتا رہا ہے کہ یہ وحدت سے پیدا ہوئی ہے، مکمل تاریک تھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے دوبارہ پھاڑ کر اس کو ایک نئی کائنات کا آغاز کریں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ کائنات کے متعلق سائنسدانوں کے دو قسم کے نظریات ہیں۔ ایک تو یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیلتی چلی جائے گی۔ دوسرا نظریہ ہے یہ کہ یہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیلتی نہیں رہے گی، ایک وقت اس پر ایسا بھی آئے گا کہ یہ پھیلنا بند ہو جائے گی، اور دوبارہ اپنی کشش ثقل کے دباؤ کی وجہ سے یہ سکڑنا شروع ہوگی، اور ایک نئے بلیک ہول کا آغاز ہوگا، اور پھر یہ عدم میں ڈوب جائے گی۔ اس مرحلہ میں سائنسدانوں کی طرف سے جو بلیک ہول کی جو تصویر پیش کی گئی ہے کہ کس قسم کی بلیک ہول کی تصویر ہوتی ہے، وہ تصویر بعین ہی قرآن مجید نے پہلے سے بیان کی ہے، اور حیرت ہوتی ہے بالکل وہی تصویر
جو قرآن مجید 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے وہ آج سائنسدان ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح دفتری تحریروں کو لپیٹا جاتا ہے. اس سے جو سائنسدانوں کی طرف سے جو دوسرا نظریہ ہے کہ کائنات ابدی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس کی یہ تائید کرتا ہے اس نظریہ کی. اور صرف تائید ہی نہیں کرتا، یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کائنات کس طرح عدم میں ڈوبے گی، یہ بھی بتا رہا ہے. یہ محدود کائنات ہے. بتاتے ہیں کہ سائنسدان جو رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جوں مادہ جو ہے وہ خلا سے بلیک ہول میں گرتا ہے تو وہ مادہ اس کی اپنی کشش ثقل اور ایک الیکٹرو میگنیٹک پاور کی وجہ سے، اس کے دباؤ کی وجہ سے یہ سکڑ کر یہ جو ہے پتلا ہو کر ایک چادر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بالکل پتلا باریک ہوتا ہے اور ایک کاغذ یا چادر کے نما وہ اس کی شکل ہو جاتی ہے. اور یہ چونکہ بلیک ہول جو ہے وہ اس کا مرکز جو ہے اپنے محور کے گرد گھومتا ہے، تو اس کا جو مادہ جو ایک چادر کی شکل اختیار کر گیا ہوتا ہے یہ اس کے محور کے گرد ایسے لپٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ گویا کہ جیسے دفتری پارچات کو لپیٹا جا رہا ہو. کیا یہ حیرت کا مقام نہیں کہ یہ تصویر جو بلیک ہول کی کائنات کے اختتام اور پھر اس کے دوبارہ ابتدا کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے سائنسدانوں کی طرف سے، یہ قرآن مجید 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے. اور 1400 سال اگر یہ نظریہ جو آج یہ جدید نظریہ جو ہے یہ اگر کسی پڑھے لکھے سائنسدان کے اوپر یہ بذریعہ وحی بھی نازل آئی اس دور میں بھی ہوتا تو یہ کم تعجب اور کسی معجزہ سے کم نہیں تھا. لیکن تعجب کی تو انتہا تب رہ جاتی ہے کہ یہ 1440 سال پہلے ایک امی شخص پر جو ہے یہ نظریہ ظاہر ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے، کائنات کی باتیں بتا رہا ہے کہ کیسے یہ بنی ہے اور کیسے یہ دوبارہ ختم ہو جائے گی اور پھر جو ہے نا اس کے نتیجہ میں پھر ہم ایک نئی کائنات کا آغاز کریں گے. یہ لازماً ایک ایسے خدا کی جو کہ علام الغیوب خدا ہے اس کے بارے میں ہم کو علم دیتا ہے، جو صرف علام الغیوب بھی نہیں ہے بلکہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اور پورا تصرف رکھنے والا ہے، اور اپنے قدرت کے نتیجہ میں اور اپنے قانون اور کے نتیجہ میں وہ اس کائنات کو بنا بھی رہا ہے، پھیلا بھی رہا ہے اور دوبارہ پھر اس کو جو ہے وہ ختم بھی کرے گا. جزاک اللہ.